حضرت ابو اسحاق ابراہیم خواص رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ متعن اللہ بفیوزاتہ، آپ نے دل کی بیماری کے علاج کے لیے 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا 5 کام تم کر لو، تمہیں اللہ رب العزت دل کی بیماری سے بچا لے گا۔ 5 کام کر لو، تمہیں کبھی دل کی بیماری نہیں لگے گی۔ وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ ہمیں پہلے تو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اگر نصیب ہو بھی جائے تو عموماً ہمارا قرآن پاک پڑھنا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مر رہا ہو اور پھر اس کی جان بخشی نہ ہو رہی ہو، سکرات لگی ہوئی ہو اور وہ جان نہ نکل رہی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت قرآن لے کر آتے ہیں تاکہ اس کی جان نکل جائے، اس وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ جو قرآن سکرات کی سختی کو آسان کر دیتا ہے، کیا وہ تیری زندگی کی مشکلات کو آسان نہیں کر دے گا؟ یہ فقط سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر ہم دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں باپ کی کلخانی پر یا نانی دادی کے برسی کے اوپر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی پڑھنے کا ہمارا انداز کیا ہے؟ مدرسے کے بچے مولوی بلا لو، ان سے قرآن خوانی کرا لو، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں اگر تجھے دل کی تکلیف ہے تو دل کی تکلیف کا علاج میں بتا دیتا ہوں۔ جا آزما، قرآن مقدس کھول، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک معنی پر غور کر کے پڑھتا جا، انشاءاللہ اس کا نور تیرے دل میں اترتا جائے گا، تیرے دل کی بندھی ہوئی رگیں کھلتی جائیں گی، اس کے اوپر پڑی ہوئی قساوت وہ ختم ہوتی جائے گی، تیرے دل کو جلا ملتی جائے گی، یہ اللہ کی نور کا مرکز بھی بن جائے گا، تیرے بدن کے سکون کا سامان بھی بن جائے گا۔ وہ کرنا کیا ہے؟ فقط قرآن کو غور سے پڑھنا ہے، اور یہ پیغام جو رب نے دیا ہے اس پیغام کو سمجھنا ہے کہ میرا رب کہہ کیا رہا ہے۔ ہمیں یہ تو موقع ہو گیا کہ جناب ہم نے کیا کیا، ہم نے کسی کے مر نہیں رہا، جان نہیں نکلی اس وقت پڑھا، یا برسی کے اوپر پڑھا، کلخانی کے اوپر پڑھا، ساتے تیجے کے اوپر پڑھا، یا پھر ہم اگر گھر میں پڑھتے بھی ہیں تو بس ایک عادت اور روٹین کی طرح پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیا جی سپارہ پڑھ لیا، میں نے پڑھا تو ہے لیکن اس میں لکھا کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال یوں ہے، جس طرح کہ کوئی بندہ باہر کیا ہو، وہ خط لکھ کر جب وہ بھیجے، وہ عربی میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، اب بندہ اسے اسی طرح پڑھتا رہے، اسے پتہ نہ چلے کہ میرے باپ نے خط بھیجا، لکھا کیا ہے، میرے بیٹے نے خط بھیجا، اس کی خیریت کیسی ہے، تو بھائی اس خط کے تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا، اس کے لکھنے کا فائدہ کیا؟ تجھے پتہ چلنا چاہیے کہ تیرے باپ نے باہر بیٹھ کر تجھے کیا پیغام بھیجا ہے، تیرا بیٹا وہاں کہیں جیل میں تو نہیں سڑ رہا، یہ ذرا تو خط پڑھ کر تو دیکھ۔ اسی طریقے سے یہی حال ہمارا قرآن کے ساتھ ہے، ہم پڑھتے تو ہیں مگر غور نہیں کرتے کہ اس قرآن کے اندر رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے اور مالک ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم غور سے قرآن کو پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں قرآن کے معانی کے اوپر، قرآن کے مفاہیم کے اوپر، قرآن کے مطالب کے اوپر، قرآن کی مرادوں کے اوپر غور فکر تو کر۔ جب تو قرآن کو غور سے پڑھے گا اللہ تیرے دل کی الجھنیں اور بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے؟ فرمایا پیٹ کو زیادہ خالی رکھا کر، پیٹ کو زیادہ خالی رکھا کر۔ ہم کیا کرتے ہیں
हम अमूमन हमारे बुज़ुर्गों का ये फरमान रहा है कि खाओ खाओ जीने के लिए, खाओ फ़कत जीने के लिए। हम क्या करते, जीते हैं खाने के लिए। हम जीते खाने के लिए हैं। ये ज़्यादा खाना ये इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है और इंसान के ऊपर गफलत तारी कर देता है और इंसान को हरीस और बेवकत बेवज़न कर देता है। बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि 3 चीज़ें ये अल्लाह वालों की निशानी हैं। वो कौन कौन सी? कम खुर्दन, कम खुफ्तन, कम गुफ्तन। ये अल्लाह वालों की निशानी बयान करते थे। कम खाना, कम बोलना और कम सोना। और अल्लाह के फजल से हमारी ये तीनों चीज़ें बढ़ चुकी हैं। हमारी तीनों चीज़ें बढ़ चुकी हैं। हम सोते भी ज़्यादा हैं, हम खाते भी ज़्यादा हैं, हम बोलते भी ज़्यादा हैं। हालांकि बुज़ुर्गों का ये फरमान था कम खुर्दन, कम खुफ्तन और कम गुफ्तन। का सोना कम, बोलना कम और खाना भी कम। ये हमारे बुज़ुर्गों की अलामत थी। हज़रत इब्राहीम खवास कहते हैं, वैसे भी मेरे नबी रहमत ख़त्म मरतबत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तू खाना खाए ना तो अपने शिकम के 3 हिस्से कर। अपने शिकम के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए रख, एक हिस्सा पानी के लिए रख और एक हिस्सा हवा के लिए रख। हमारी सूरत हाल ये है कि हम पानी की गुंजाइश भी नहीं छोड़ते, चे जाए कि हम जनाब हवा की गुंजाइश छोड़ें, चे जाए कि हवा की गुंजाइश छोड़ें। इसलिए हमारे यहाँ बीमारी की, दिल की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। रोज़ाना पढ़ने को मिलता है कि फ़लाँ साहिब जनाब वो क्या हो गए, हार्ट अटैक से फौत हो गए, फ़लाँ साहब हार्ट अटैक से फौत हो गए। पहले ये बहुत कम सुनने को मिलता था क्योंकि खाना मिलता भी कम था, लोग खाते भी कम थे, एहसास और हमदर्दी भी होता था। आज तो हमारी हालत ये है कि भाई भाई से छीन रहा है और औलाद माँ बाप का गला दबा रही है इसी पेट की खातिर। ये पेट है, कहते हैं कि पेट तो हर शय हेठ हो जाती। तो यहाँ पर हमने पेट से हर चीज़ को हेठ कर दिया है हमारे लिए। हज़रत इब्राहीम खवास फरमाते हैं कि मैं तुझे नुस्खा बताता हूँ कि तू क्या कर, अपना खाना कम कर दे, अपना खाना कम कर दे। जब तू खाना कम कर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे दिल की बीमारी से, दिल के आर्जे से तुझे महफूज रखेगा। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने बयान फरमाई, रात का क़ियाम, रात को उठा कर और उठकर कभी अल्लाह को याद कर लिया कर। रात को जब जागेगा ना तो रात का जागना तुझे दिल की बीमारी से बचा लेगा। रात को सोते हुए भी वैसे हमारे सोने का जो तरीका होना चाहिए, हमारे सोने का तरीका ये होना चाहिए कि हमने दाएं पहलू पर सोना है, दाएं पहलू पर सोना है। और सोने का तरीका ये होना चाहिए कि हमारा रुख काबे की जानिब हो और ये हाथ यूं हमारा सर के नीचे हो और कलमा पढ़कर सोएं। मुझे याद है मेरे वालिद गिरामी, यार मैं कहा करता हूँ, हमसे तो वो अनपढ़ अच्छे थे कि जो दीन का दर्द, दीन का एक निज़ाम रखते थे। वो रात को जब हम सोने लगते थे ना तो हमें कहा करते थे, बेटा कलमा पढ़ कर सोवो, कलमा पढ़ कर सोवो। और जब सुबह उठाते थे तो वो कहते थे, बेटा कलमा पढ़ते उठो। अब वो फरमाया करते थे, ये आदत बना लो, ये नींद आधी मौत होती है। अगर आदत बनी होगी ना तो जब सोता है बंदा कलमा पढ़कर सोता है, उठता है कलमा पढ़कर उठता है, तो ये मौत जब आएगी तो अल्लाह पाक उस वक़्त कलमे की तौफीक अता फरमाएगा। जब फरिश्ते कब्र में आकर उठाएंगे तो उस वक़्त भी ज़ुबान पर कलमा जारी हो जाएगा। ये हमारी आदत होनी चाहिए। रात को सोने का तो ये तरीका होना चाहिए। वैसे रात को जब इंसान उठता है तो रात को वेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्तियाँ आन जगावे। मैं एक बैठा वो क्लिप देख रहा था कि जिस बंदे को सज़ाए मौत सुना दी जाती है ना तो वो रात को बेचारा सो नहीं सकता, रात को बेचारा सो नहीं सकता। अब वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है, उसके दिल पर एक खौफ तारी हो जाता है
کہ اس کے لیے ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایک لمحہ صدیوں سالوں کا ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ رات آخری ہوتی ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ کل صبح مجھے پھانسی ہو جائے گی، اس کی ساری رات منٹوں سیکنڈوں میں گزر جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ اسے گھڑی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یارو اسے تو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے 6 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد پھانسی ہوگی، لیکن آپ کو اور مجھے اتنا تو احساس نہیں ہے نا، اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نہ جانے اگلا سانس بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اگلا لمحہ بھی میری آنکھ جو کھلی ہے پتہ نہیں بند ہوگی کہ نہیں، اور میری آنکھ جو بند ہے پتہ نہیں دوبارہ کھلتی بھی ہے کہ نہیں، یہ پلک جھپکنے کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری امیدیں، آسیں اور ارادے بہت لمبے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا رات کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کیا کر، جاگا کر، اللہ رب العزت تجھے کیا کرے گا؟ دل کی بیماری سے بچا لے گا۔ آج ہمارے بزرگ اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سوئے رہتے ہیں، ساری رات جاگنا اور صبح سو جانا یہ نہیں ہے۔ یہ مقصد یہ نہیں کہ ساری رات فلمیں دیکھو اور ڈرامے دیکھو اور باقی ڈانس وغیرہ دیکھو اور صبح سو جاؤ۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جلدی سونا، جلدی اٹھنا، رات کو کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرنا، یہ مراد ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ قرآن غور سے پڑھا کر دل کی بیماری دور ہوگی، کھانا کم کھایا کر، پیٹ خالی رکھا کر، دل کی بیماری دور ہوگی، رات کو کھڑے ہو کر تو قیام کیا کر، رب کی نماز، عبادت، تلاوت کیا کر، تیرے دل کو اللہ رب العزت بیماری سے بچا لے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سحری کے وقت گڑ گڑانا، سحری کے وقت اٹھ کر، سحری کے وقت اٹھ کر بارگاہ بے نیاز میں سر جھکا کر تہجد کے وقت آنسو بہانا، یہ دل کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو کے راضی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بزرگوں نے کچھ پایا ہے نا، انہیں صبح جاگنا پڑا، انہیں صبح جاگنا پڑا۔ جب تک بندہ فجر کے وقت اٹھنے کا عادی نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ عطار، رومی، یہ اگر انہیں مرتبہ رب نے دیا ہے تو یہ صبح کی بیداری کا وقت آتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پچھلا پہر رات کا آتا ہے نا تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر انوار و تجلیات کا ورود فرماتا ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ پچھلی رات ہوتی ہے تو رب العزت کی رحمت آواز دیتی ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی بے روزگار میں اسے روزگار دے دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا دامن مراد بھر دوں۔ یہ پچھلی رات اللہ رب العزت کی رحمت جب کونپلیں، یہ جب کلیاں چٹکتی ہیں، جب کونپلیں پھوٹتی ہیں اور جب یہ دانے پھٹ کر ایک شاخ نکالتے ہیں، جب پچھلی رات کو ٹھنڈی ہوا باد نسیم چلتی ہے تو یہ رب کی رحمت کا پیغام، بخشش کا پیغام لاتی ہے۔ اس وقت اٹھ کر اللہ کے حضور سر جھکا کر اپنے رب کے حضور آنسو بہانا، یہ انسان کی دل کی بیماری کا سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ آخری اور پانچویں چیز کیا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ انسان کو دل کی بیماری سے بچا لیتا ہے۔ یہ انسان یہاں پر یہ 99F یہ فرید ٹاؤن میں ایک یہاں پر چودھری غلام رسول ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ آئے میرے کسی دوست کے پاس، صوفی علی امجد صاحب کے پاس، تو کہنے لگے جی میں بائی پاس کرانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو علی امجد صاحب نے کہا یار اگر تو میرے مرشد کے پاس چلے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تجھے اس سے نجات عطا فرما دے۔
اور تجھے بائی پاس نہ کرانا پڑے، بلکہ مجھے یاد ہے انہوں نے یہ کہا کہ تیرا بائی پاس اپنے مرشد سے نہ کرا لیں۔ تو چودھری غلام رسول صاحب کہنے لگے یار اگر بچ جاؤں تو یہ اچھا ہے۔ تو وہ انہیں لے کر مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت اخوندزادہ سیف الرحمان کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے جب توجہ فرمائی تو وہ بندہ جو سارے کھانے پینے چھوڑ کر پھر رہا تھا، وہ اللہ رب العزت نے اللہ کے ولی کی صحبت اور توجہ کا صدقہ اللہ پاک نے اس کی دل کی بیماری کو دور کر دیا۔ دل کی بیماری، بلکہ یہ آج کل بھی میرے پاس ایک فون آتا ہے، میرے ایک پیر بھائی ہیں 110 12L چیچا وطنی کے، میں وہاں محفل کے لیے گیا تو وہ 2 آدمیوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آیا اور کہنے پہلے مخالفت کرتا تھا، حاجی طارق اس کا نام ہے، دمام میں سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آیا اور آ کر قدموں میں گر گیا، کہتا جی دعا کریں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، کل میرا بائی پاس ہے، اللہ رب العزت مجھے بائی پاس سے اور دل کے اس عارضے سے نجات دے دے، نئی زندگی دے دے۔ رب نے ایک ہی بیٹا دیا ہے، اس کی عمر بھی تھوڑی ہے، چند سال کا، اگر رب مجھے زندگی دے دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا یار بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آج اللہ کا احسان ہے وہ سعودی عرب میں اس کے بعد تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر اور صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ انسان دل کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ 5 چیزیں گن لو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کو غور سے پڑھنا، یہ دل کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھنا، یہ دل کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔ رات کو اٹھ کر رب کی عبادت کرنا، یہ دل کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔ اور پچھلی رات اٹھ کر تہجد کے وقت رب کے حضور رونا، یہ دل کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ بھی دل کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔